السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، بغیر کسی تمہید کے میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کے اندر تشریف آوری کے موقع پر کیا ماحول تھا اور صحابہ کیا کچھ فیل کر رہے تھے، اس کے برعکس اسی مدینہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر صحابہ کو کیسا محسوس ہوا، کیا ان پر بیتی، اس کا نقشہ نہایت ہی صاف اور سادہ لفظوں میں، مختصر انداز میں خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ دارمی اور مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، ان کا فرمان ہے، ان کا بیان ہے، شہدتہ یوم دخل المدینۃ فما رأیت یوما قط کان احسن ولا اضوأ من یوم دخل علینا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشہدتہ یوم موتہ فما کان اقبح ولا اظلم من یوم مات فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر داخل ہوئے، یعنی آپ کی تشریف آوری ہوئی ہجرت کے موقع پر، اس دن میں موجود تھا۔ میں نے اس سے زیادہ تابناک روشن دن اور اس سے زیادہ بہتر اور اچھا اور مبارک دن خیر و برکت کے اعتبار سے نہیں دیکھا، نہیں پایا۔ یعنی مدینہ کی پوری زندگی کا وہ نچوڑ بتا رہے ہیں کہ مدینہ، وہ مدینہ کے تھے، مدینہ کے باسی تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں مدینہ کی زندگی میں نے اس سے زیادہ خیر و برکت سے لبریز دن نہیں پایا، اس سے زیادہ احسن، افضل اور مبارک دن میں نہیں پایا۔ کس دن سے زیادہ افضل، کس دن سے زیادہ تابناک اور روشن دن نہیں پایا؟ اس دن سے زیادہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر مدینہ کے اندر تشریف لائے۔ سب سے زیادہ احسن اور سب سے زیادہ تابناک اور روشن دن تھا، خیر و برکت سے لبریز اور پر تھا۔ صحابہ کرام کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا، کتنا وہ خوش تھے، ان کو لفظوں میں بیان کرنا یہ ممکن نہیں، بس اشارہ ہی کیا سکتا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں، وَشَهِدْتُ يَوْمَ مَوْتِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے دن بھی میں حاضر تھا، موجود تھا مدینہ کے اندر۔ دیکھیں، صحابی رسول لفظ موت کا استعمال کر رہا ہے، اور یہ لفظ خود قرآن نے استعمال کیا، خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی استعمال کیا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے استعمال کیا ہے، حدیثوں میں موجود ہے، پرفیکٹ حدیثوں میں موجود ہے، جس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں شبہ نہیں، جس کے صحیح ہونے کا یقین ہے، محدثین نے اس پر مہر لگائی ہے صحیح ہونے کی۔ ایسی حدیثوں میں یہ الفاظ موجود ہیں، یعنی قرآن میں بھی موجود،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ میں بھی موجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں بھی موجود، اور آپ کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام کے زبان سے نکلے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ موت موجود۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کچھ بھائی ہیں جن کو لفظ موت سے الرجی ہے، اور نام کس کا دیتے ہیں؟ محبت کا۔ محبت کی وجہ سے وہ لفظ موت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیار کر سکتا؟ کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتا؟ جس نے محبت کا دم بھرنا ایمان ٹھہرایا ہے، جس کی نگاہ میں وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اس نے خود لفظ موت کا استعمال کیا ہے۔ لیکن بہرحال جن کو نہ ماننا ہو، جن خواہشات نفس کے جو غلام ہوں، پھر ان کے سامنے دلائل کے انبار بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا فضل اور کرم اور عطیہ ہے کہ دلائل آ جائیں سامنے تو اس کو آدمی فوراً مان لے۔ یہ سب کو یہ تمغہ نہیں عطا ہوتا، یہ فضل ہے، سب کو نہیں ملتا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں وہ چیز عطا کی ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو ہم عقل پر اس کو نہیں پرکھتے، چوں چرا نہیں کرتے، من وعن ہو بہو فوری طور پر مان لیتے ہیں۔ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، ان کا بیان ہے کہ مدینہ کے اندر ہم نے 2 دن پایا ہے، ان میں سے ایک دن جو سب سے زیادہ روشن اور تابناک، جو خیر و برکت سے پورا اور لبریز، اور وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن تھا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے ہجرت کے موقع پر، جس دن آپ نے سب سے پہلے قدم رکھا ہے مدینہ کے اندر۔ دوسرا دن وہ دن ہے جو سب سے زیادہ تاریک دن ہے، جس دن سب سے بڑا پہاڑ ٹوٹا غم کا صحابہ کے اوپر۔ میں کہتا ہوں کہ اگر صحابہ کو بلیک ڈے منانے کا موقع ہوتا، شریعت میں بلیک ڈے منانے کی اگر گنجائش ہوتی، اور ذرا بھی اگر گنجائش ہوتی، تو صحابہ کرام اپنی زندگیوں میں سب سے بڑا دن بلیک ڈے کے طور پر اگر مناتے تو وہ دن ہوتا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اور اگر وائٹ ڈے منانا ہوتا، اس کی گنجائش شریعت میں ہوتی، تو صحابہ کرام ہجرت کے موقع پر جب سب سے پہلے آپ نے مدینہ کے اندر قدم رکھا ہے، اس دن کو وہ وائٹ ڈے مناتے، اگر منانے کی گنجائش ہوتی۔ اتنا خوشی کا موقع، اور انہیں یہ چیز محسوس بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی نہ بلیک ڈے منایا نہ وائٹ ڈے منایا۔ تو خوشی اپنی خوشی ہوتی ہے، لیکن ہر خوشی کا تقاضا نہیں ہوتا کہ اسے منایا جائے۔ خوشی ملے گی تو آدمی خوش ہوگا، لیکن ہر خوش ہونے کے موقع پر یا ہر خوشی کے ملنے کے موقع پر خوشی منائی جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو ان کے جو الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں وَشَهِدْتُهُ يَوْمَ مَوْتِهِ فَمَا كَانَ أَقْبَحَ وَلَا أَظْلَمَ من يوم مات فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے زیادہ تاریک دن، سب سے زیادہ حزن و ملال اور غم والا دن، سب سے زیادہ دکھ اور پریشانی والا دن ہماری نظروں کے سامنے سے اگر کوئی گزرا ہے تو وہ دن تھا
جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ اللہ کو پیارے ہوئے۔ میرے بھائی، دو چیزیں تو بہت واضح طور پر نمایاں ہیں۔ اس بیان میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن دو چیز واضح طور پر موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ خوشی کے مواقع فراہم ہونے سے خوشی منانا ثابت نہیں ہوتا۔ خوش ہونا ہوتا ہے مگر خوشی منانا نہیں ہوتا۔ اور اگر خوشی منانے کے لیے اسلام کے نام پر، ثواب کے نام پر، رضائے الہی کے نام پر، محبت کے نام پر اگر کسی دن کو چوز کیا جاتا اسلامی نقطہ نگاہ سے، تو وہ سب سے بڑا دن اور اہم دن اور عظیم دن اور مبارک دن وہ دن ہوتا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ اس لیے کہ صحابہ نے سب سے زیادہ احسن اور اغوا دن جس دن کو متعین کیا، وہ اس دن کو متعین کیا جس دن کو ہم ہجرت کا پہلا دن کہتے ہیں۔ اور اگر بلیک ڈے منانا ہوتا تو پھر آپ کی موت کا دن سب سے زیادہ مصیبت زدہ دن تھا، سب سے زیادہ تاریک دن تھا۔ تو یہ پہلی بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات عقیدے کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہوئی، آپ بھی فوت پا گئے، آپ بھی اللہ کو پیارے ہوئے، آپ نے بھی موت کا مزہ چکھا۔ اس کا انکار قرآن کا انکار ہے، اس کا انکار نبی کی تعلیمات کا انکار ہے، اس کا انکار صحابہ کے نزدیک جو عقیدہ ہے، صحابہ کے عقیدے کا انکار ہے، صحابہ کی سوچ و فکر کا انکار ہے، اور صحابہ کے بیان کا انکار ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ میں آپ کو بتا دوں، بہرحال بات آگے نکل جائے، بس یہی روک دیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں امتی بنا، اور آپ کا صحیح معنوں میں محبت و شیدائی بنا، اور صحیح معنوں میں آپ کا وفادار اور جانثار بنا۔ آپ کی سنت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بدعت و خرافات سے ہمیں اس حد تک ہمارے دلوں میں اس کی نفرت پیدا فرما کہ ہم بدعت و خرافات کو اپنانا تو بہت دور، اس کو سن کر کے بھی دور بھاگیں، کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی جو مذمت کی ہے، جو قباحت بیان کی ہے، جو شناعت بیان کی ہے، اس قباحت و شناعت اور مذمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ ہمیں بدعت و خرافات سے دور رہنے کی بھی توفیق عطا فرما، دور لوگوں کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، بدعت و خرافات کی وضاحت کی توفیق بھی ہمیں دے، تاکہ ہم بدعت و خرافات کو واضح کر سکیں امت کے سامنے، اور امت بدعت و خرافات سے اپنے دامن کو بچا سکے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق اپنی عملی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔